الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، عزیز نوجوانوں، قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. جب قرآن کریم کی یہ آیت میدان عرفات کے اندر نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے اوپر یہ نازل ہوئی اور میدان عرفات کے اندر نازل ہوئی، تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,20,000 تھی. تو صحابہ کرام نے جب قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو سنا تو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپس کے اندر مبارکباد دینے لگ گئے، خوش ہونے لگ گئے کہ اللہ نے آج کے دن ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے. لیکن پورے اجتماع کے اندر جس وقت نگاہ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے صحابہ کرام نے پوچھا، فاروق اعظم نے پوچھا، عثمان غنی نے پوچھا، حیدر کرار نے پوچھا، بلال حبشی نے پوچھا، حضرت سعد نے پوچھا، سعید نے پوچھا کہ ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج وہ دین مکمل ہو گیا ہے. آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے. آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ اٹھی. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا کے جانے کا وقت اب قریب آ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں کے اندر بیمار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بھی امت کے لیے رحمت ہے کہ امامت کا مسئلہ حل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ کے اندر ہیں. آپ آرام فرما رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد نبوی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھری ہوئی ہے. نماز کا وقت ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضور کا ہر صحابی نماز پڑھا سکتا تھا. فاروق اعظم نماز پڑھا سکتے تھے، عثمان غنی نماز پڑھا سکتے تھے، حیدر کرار نماز پڑھا سکتے تھے،
دوسرے صحابہ کرام نماز پڑھا سکتے تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منصب نبوت کو بھی جانتی ہیں اور اپنے والد کی طبیعت کو بھی جانتی ہیں، تو حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائے، میرے والد رقیق القلب ہیں، میرے والد آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جب نماز پڑھائیں گے تو آپ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکیں گے اور امامت کے فرائض کما حقہ ادا نہ کر سکیں گے۔ آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، تم یوسف علیہ السلام کے عہد کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو، میں اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائیں۔ ان 17 نمازوں کے اندر ایک نماز ایسی آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر صدیق جب تشریف نہ لائے تو صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ آپ امامت فرمائیں اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت فاروق اعظم مصلی امامت پر تشریف لائے اور انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر۔ ان کی آواز کے اندر گرمی ہے، ان کی طبیعت کے اندر جلال ہے، آواز بلند ہے۔ جس وقت حضور تک ان کی آواز پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا لا لا، جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں وہاں پر کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ اگر ابو بکر نہیں آئے تھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے تو ان کا انتظار کرتے۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ نماز وہ پڑھائے گا جو سب سے زیادہ عالم ہوگا، جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ عالم ابو بکر ہیں، ابو بکر سب سے زیادہ عالم ہیں، ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، مصلی امامت پر تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت حفصہ، تمام مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تشریف لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، اقدمت ابا بکر، کیا آپ نے ابو بکر کو آگے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، لا، نہیں، بل قدمہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں آگے کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کا حکم اللہ کی طرف سے تھا اور اعلان کرنے والے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب بھی کسی کو ابو بکر صدیق کی امامت کے اندر شک ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو امام الاولیاء ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق امام الاولیاء نہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق امام الاولیاء نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت علی کے بھی امام ہیں۔ اگر حضرت علی کی نماز ابو بکر صدیق کے پیچھے نہ ہوتی، حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی تو سورج واپس لوٹ آیا تھا۔ اگر حضرت علی کی نماز حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نہ ہوتی تو سورج وہیں پر رک جاتا۔ سورج چل رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز ہو رہی ہے، تم اب بھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت پر شک کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا اور اعلان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور اسی بیماری کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رہتے تھے۔ اجازت لے کر اپنے گھر گئے کہ میں بچوں کا پتہ کر آؤں۔ گھر 1 میل دور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بچوں کا پتہ کرنے کے لیے اپنے گھر گئے تو وہاں پر خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ وہاں سے بڑی جلدی کے ساتھ واپس آئے۔ جس وقت پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ حضور کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے چادر کو ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم لیا۔ معراج کی رات حضور کے قدموں کو جبریل امین نے چوما ہے۔ پیشانی کو چومنا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے اور آپ کے قدموں کو چومنا یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے ہوش تھے، غم کے اندر مبتلا تھے، غم کی تصویر بن کر بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ صحابہ کرام کے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم النبوہ، نبوت تمام ہو گئی اور وحی اب ختم ہو چکی ہے، اب قیامت تک وحی نہیں آئے گی۔ وما محمد الا رسول، خطبے کے اندر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام ہوش کے اندر آ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے غم کی تصویر بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں کھانا برا معلوم ہوتا تھا، پینا برا معلوم ہوتا تھا، زندگی گزارنا ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے میں تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سب کو ہوش میں لانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نسخہ تھا۔ آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کرام ہوش کے اندر آ گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وصال کے وقت وہاں پر موجود تھے، حضرت فاروق اعظم موجود تھے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، کسی نے آ کر خبر دی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو انصار صحابہ کرام ہیں وہ خلافت کے فیصلے کر رہے ہیں، تو دونوں حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر چلے گئے۔ دیکھا تو واقعی وہاں پر خلافت کے فیصلے ہو رہے تھے۔ انصار صحابہ کرام نے کہا کہ یہ مہاجر تو مکے سے آئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، اب مدینے کے اوپر ہماری حکومت ہونی چاہیے اور خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ خلافت کے فیصلے ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انصار صحابہ کرام کو حدیث پاک سنائی، کہا کہ الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوگا، حاکم قریش میں سے ہوگا۔ اے انصار، میں آپ کو اپنا مشورہ نہیں دیتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، اور قریش جو ہیں وہ سارے مہاجر ہیں، انصار کے اندر کوئی مہاجر نہیں ہے۔ تو انصار نے اس حدیث پاک کو قبول کر لیا اور کہا کہ آپ اتنا کریں کہ اگر وزیر اعظم آپ میں سے ہو، قریش میں سے ہو، تو ہم میں سے نائب وزیر اعظم ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تقسیم نہیں کر سکتا، حاکم قریش میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ کے اندر دیا بیعت کے لیے، لیکن فاروق نے اپنا ہاتھ چھڑا دیا۔ بعد کے اندر حضرت فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اندر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے سب نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ صحابہ کرام آتے گئے، ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے گئے۔ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے۔ پہلے امام منتخب ہوئے اور اس کے بعد خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کے سامنے قیامت نما مسئلے کھڑے ہو گئے۔ اس حضور کا وصال ہو گیا۔ اس وقت یہودیوں کی نگاہ مدینے کے اوپر تھی، اس وقت مسیلمہ کذاب کی نگاہ مدینے پر تھی۔ مسیلمہ کذاب کہتا تھا اب میری حکومت ہوگی مدینے کے اوپر۔ یہودی مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتے تھے اور ختم کرنا چاہتے تھے۔ قیامت نما مسئلے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس مقام پر پڑھی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کس مقام پر کیا جائے۔ مجلس مشاورت بیٹھی، صحابہ کرام میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے پیدائش پر جا کر دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ مسجد کے اندر دفن کیا جائے، کسی نے کہا فلاں مقام پر دفن کیا جائے۔ بعد کے اندر ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں اور بلال حبشی موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ نے ان صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں اپنا مشورہ نہیں دیتا،
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں کہ نبی کو اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے جس مقام پر اس کا وصال ہوتا ہے۔ حضور کا جہاں وصال ہوا ہے حضور کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ جو مرے کسی مقام پر اور دفن ہو کسی مقام پر وہ نبی نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرا لاہور کے اندر اور اسے دفن قادیان کے اندر کیا گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ صحابہ کرام بڑی دور دراز سے سفر کر کے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہے، حجرہ چھوٹا ہے، تو نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے؟ اس مسئلے کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے حل کیا۔ آپ نے فرمایا نبی کی نماز جنازہ کے اندر اور عام امتی کی نماز جنازہ کے اندر فرق ہے۔ بس نبی کی نماز جنازہ یہی ہے کہ 10 صحابہ کرام حجرے کے ایک دروازے سے اندر داخل ہوں اور حضور پر درود پاک پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ یہ درود پاک حضور پر پڑھنا، بس یہی حضور کی نماز جنازہ ہے۔ حضور کا جب جنازہ پڑھا گیا تو کوئی امام نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا۔ درود پاک پڑھنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک لشکر اسامہ بن زید کو دے کر شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ مدینے سے باہر نکلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجلس مشاورت بیٹھی کہ یہ لشکر اسامہ کا کیا کیا جائے، تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ لشکر اسامہ کو مدینے کی حفاظت کے لیے روک لیا جائے، کیونکہ اس وقت دشمنوں کی نگاہ مدینے کے اوپر ہے، مدینے کو بیرونی خطرہ ہے، مدینے کو اندرونی بھی خطرہ ہے۔ اس لیے مصلحت اسی بات کے اندر ہے کہ لشکر اسامہ کو مدینے کی حفاظت کے لیے روک لیا جائے۔ بعد کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری بات سن لو کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس لشکر کو روک لے۔ رہا مدینے کی حفاظت کا مسئلہ، تو جس کا مدینہ ہے وہ خود حفاظت کر لے گا۔ یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ جس وقت یہ لشکر روانہ ہوا اور دشمنوں نے دیکھا کہ ان کے نبی کا وصال ہو چکا ہے، عین موقع کے اوپر یہ لشکر لڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو دشمنوں کے اوپر مسلمانوں کی قوت کی دھاک بیٹھ گئی اور کوئی میلی آنکھ کر کے مدینے کی طرف نہیں دیکھ سکا، اور یہ لشکر کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ خلافت راشدہ، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، یہ کانٹوں کی سیج تھی۔ ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور
فاروق اعظم کے 10 سالہ دور پر اور عثمان غنی کے 12 سالہ دور پر، حضرت علی المرتضیٰ کے 5 سالہ دور پر غالب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کپڑا بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں۔ یہاں وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، جشن ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، کپڑا بیچنے بازار جا رہے ہیں۔ راستے میں فاروق اعظم ملے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے بچوں کا بھی تو پیٹ پالنا ہے۔ کہا آپ اگر کاروبار کے لیے چلے گئے تو یہ مسلمانوں کا کام کون کرے گا؟ آپ واپس تشریف لائیں، ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اکثر ابو بکر صدیق جو ہے وہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور سالن کی جگہ چٹنی استعمال کرتے تھے۔ آج کل تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی روٹی سادہ، سالن سادہ۔ ایک دن ابو بکر صدیق کے سامنے حلوہ آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ بیت المال سے جو ہمیں آٹا ملتا ہے اور جو شکر ملتی ہے اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا۔ بچوں نے کافی دنوں سے میٹھی چیز نہیں کھائی تھی، آج میں نے حلوہ بنا دیا ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ آپ بیوی کو شابش دیتے، آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا، اسے کہا ہمارا اتنے آٹے کے اندر گزارا ہو سکتا ہے، آج کے بعد اتنا آٹا کم کر دو۔ اتنی شکر کے اندر گزارا ہو سکتا ہے، آج کے بعد اتنی شکر کم کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد کہیں چلے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم پیچھے پیچھے ہیں کہ آخرکار یہ جاتے کہاں ہیں ہر روز۔ دیکھا کہ ایک جھونپڑے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک نابینا عورت کا جھونپڑا ہے اور وہاں جا کر صفائی کرتے ہیں، اس عورت کا کام کرتے ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ بھی فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں اور اس نابینا عورت کا سارا کام کرتے ہیں اور روٹی کا لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں اسے روٹی کھلانے کے لیے۔ جس وقت فاروق اعظم نے لقمہ اس عورت کے منہ کے اندر ڈالا تو اس نے ایک آہ کھینچی، کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ تیرا سارا کام ہوتا رہے لیکن تجھے یہ پتہ نہ چلے کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا ہے؟ کہا آپ نے میرا سارا کام کیا ہے۔ ابو بکر آتے تھے تو وہ بھی سارا کام کرتے تھے، لیکن جس وقت وہ مجھے روٹی کھلاتے تھے تو پہلے لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈال کر چباتے تھے۔ میرے منہ کے اندر چونکہ دانت نہیں ہے تو بعد کے اندر میرے منہ کے اندر ڈالتے تھے۔ مجھے آپ نے ویسے ہی میرے منہ کے اندر لقمہ ڈال دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی کو ہجری 13 کے اندر انتقال کر گئے اور آپ نے وصیت کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر دفن کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے میرا جنازہ لے جا کر رکھ دیا جائے۔ اگر حضور اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو کے اندر دفن کر دیا جائے، اگر حضور اجازت نہ دیں
تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر جا کر مجھے دفن کر دیا جائے۔ آپ کی وصیت کے مطابق جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس رکھ دو۔ جب اجازت مل گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے پہلو کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ابو بکر صدیق کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔